السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک دعا مانگا کرتے تھے. پہلے وہ دعا میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیجئے. میں نے میری کتاب مومن کے اخیار میں صبح شام کی دعاؤں میں دعا لکھ دی ہے. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. یہ جملے جو میں نے پڑھائے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. اس کا نور ہی الگ ہے، اور کئی مرتبہ میں اس کے امیجز بنا کر بھیج بھی چکا ہوں. اور جو میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار، اس میں صبح شام کی دعاؤں میں لکھ کے دعا آپ کو مل بھی جائے گی سارے حوالوں کے ساتھ. ترجمہ بھی پڑھ لو، کیونکہ مجھے اس پر ہی بیان کرنا ہے، اس لیے میں پڑھا رہا ہوں کہ اے اللہ، اچانک کا خیر ہم سب کو نصیب فرما، اور اچانک کے شر سے اور اچانک کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. اب قصہ سنیے. اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچانک کا خیر دے دیتا ہے. اچانک کا خیر کا مطلب یہ کہ سوچ بھی نہیں رہا تھا، کہ وہ سوچ نہیں رہا تھا کہ یہ کام ہوگا، اور اللہ نے کروا دیا. اس پر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت بیان کر رہا ہوں. اسے سمجھ لینا کہ روزانہ کا مضمون یہی ہوگا کہ اچانک کا خیر کس کو ملا اور اچانک کی برائی سے کون بچا. بس یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ پارٹ نمبر 1 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم. تو میں ہاشم سے شروع کر رہا ہوں. یہ ہاشم جو تھے یہ بہت خوبصورت تھے اور مکہ مکرمہ میں بہت کھانا تقسیم کرتے تھے. یہ ہاشم اسلام تو بھی آیا نہیں تھا. بھئی اسلام تو آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وحی آئے گی، پھر اسلام آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیسی خیریں دیتا ہے، کچھ نہ کچھ نیک کام کی وجہ سے خیریں ملتی ہیں.
تو ان کی عادت تھی ہاشم کی کہ مکہ مکرمہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، پرانا شہر، اور ہر نبی جو ہے تقریباً وہاں پہنچا ہے۔ تو یہ ہاشم جو ہے سب کا اکرام کرتے تھے، اور اکرام یہ کرتے تھے کہ ایک بہت بڑا ان کے پاس پیالہ تو نہیں کہوں گا، بہت بڑی ایک دیگ کی شکل ہوتی تھی، اس میں روٹیاں چورتے تھے، اور روٹیاں چور کر اس میں سالن ڈالتے تھے، اور پھر پلیٹوں میں جو ہے حرم میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، جہاں آج کل یعنی یہ ہے حجر اسود اور رکن یمانی، اس کے درمیان یہ ہاشم جو ہے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ بیت اللہ تو پہلے ہی سے تھا۔ وہاں بیٹھ کر جو ہے لوگ آتے تھے کہ طواف کرتے تھے، بے ایمان جو تھے وہ ننگا طواف کرتے تھے، دن کے اندر مرد طواف کرتے تھے، رات کو عورتیں طواف کرتی تھی، یہ ترتیب تھی اسلام سے پہلے، اور ننگا طواف کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ بھی جس کپڑوں کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے اس کپڑوں کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف کیوں کریں، یہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو رات کو عورتیں کرتی تھی ننگا، اور دن میں جو ہے یہ مرد کرتے تھے۔ تو یہ ہاشم جو ہے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی بھی آئے کھانا میرے یہاں سے کھائے بس۔ تو لوگ جو ہے وہ طواف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاشم خود اپنے ہاتھ سے دیتے تھے کھانا، یعنی کبھی بھی اپنے بچوں کو یا ادھر ادھر نہیں کہتے تھے، اپنے غلاموں کو نہیں کہتے تھے، ورنہ بھئی مجھے نیک کام کرنا ہے میں خود میرے ہاتھ سے کروں۔ آج کل آپ جو کھانا تقسیم کر رہے ہیں سب جگہ، اس میں اپنے ہاتھ سے دو، اپنے ہاتھ سے دینے کا فائدہ مزہ ہی الگ ہے۔ تو یہ ہاشم یہ تجارت کے لیے جاتے تھے شام، تو ان کی عادت یہ تھی، مکہ مکرمہ سے لوگ شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو ان کی ایک عادت یہ تھی کہ ایک اکیلا آدمی نہیں جاتا تھا، 15 20 30 50 مرد عورتیں بچے، ایک جماعت بنتی تھی ان کی، قافلہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکو، راستے میں جنات، راستے میں چور، راستے میں سانپ، راستے میں حالات یہ ہوتے تھے۔ اور اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان شیر بھی بہت ہوتے تھے، اب تو شیر ختم ہو گئے، لیکن اس زمانے میں شیر بہت ہوتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ڈرتے تھے، سارا قافلہ بنا کے جاتے تھے، اور سب سے پہلا ان کا پڑاؤ، لمبا پڑاؤ، 15 دن کا، 20 دن کا، 25 دن کا، ان کا پڑاؤ ہوتا تھا مدینہ منورہ میں، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ اور پھر آگے بڑھتے تھے، آگے گئے، پھر خیبر میں پڑاؤ ڈالا، پھر جو ہے وہاں آگے بڑھ کر پھر جو اس وقت میں یہ حضرت مدین حضرت صالح علیہ السلام کی بستی جو ہے وہ تو اتنی آباد نہیں تھی، معلّہ جو ہے یہ اپنا لیلا مجنون کا گاؤں وہ بھی اتنا آباد نہیں تھا، لیکن تبوک تھا، تو تبوک جا کر یعنی ان کا اسٹیشن تھا، پہلا بڑا اسٹیشن مدینہ، دوسرا بڑا اسٹیشن یعنی چھوٹا اسٹیشن خیبر، اور تیسرا بڑا اسٹیشن ان کا تبوک، اور پھر بعد میں ان کا بڑا اسٹیشن عمان۔ اس طریقے سے آگے چل کر یہ شام جاتے تھے۔ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس پٹری پر میرے سفر ہوئے ہیں، اس لیے مجھے اس کی ترتیب معلوم ہے۔ تو یہ ہاشم اور ان کے ساتھ جتنے قافلے والے تھے یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ اچھا، مدینہ منورہ میں کہاں ٹھہرتے تھے یہ لوگ؟ مدینہ منورہ میں کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، کبھی ہوٹلیں ہیں چلو یہاں ہوٹلوں میں ٹھہرو، نہیں، مدینہ منورہ میں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کچھ رباتیں بنا رکھی تھی، مسافر خانے، وہ مسافر خانے میں جا کے ٹھہر جاتے تھے، اور کوئی معزز مکرم کوئی بڑا آدمی آیا تو مدینہ والے خود اپنے گھروں میں ان کو ٹھہراتے تھے، اور اپنا جو ہے وہاں سے بازار سے کوئی چیزیں لائی، کھانا پکایا، لیکن یہ ٹھہرتے تھے مہینہ لمبا ٹھہرتے تھے، کبھی 20 دن 25 دن قیام کر لیتے تھے، کھجورے وغیرہ لے لیتے تھے، پھر آگے کا سفر شروع کرتے۔ اسی طریقے پر جب شام سے تجارت کر کے آتے تو بھی یہاں مدینہ میں ٹھہرتے، یعنی گویا کہ مین جنکشن ان کا مدینہ منورہ تھا۔ تو ہاشم جو ہے، یہ میں اچانک کا خیر سمجھا رہا ہوں، اچانک کا خیر، یہ جملہ یاد رکھنا، اچانک کا خیر، یہ بازار میں گئے،
بازار میں گئے تو ان کی ایک لڑکی پر نگاہ پڑی، لڑکی پسند آ گئی ہاشم کو. اچھا، تو ہاشم نے جو ہے ترتیب بنائی کہ یہ لڑکی کس کی ہے. اب مدینہ منورہ ان کے لیے تو پرائی جگہ ہے، اجنبی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ تو مسافر بن کر ٹھہرے ہیں. ادھر پوچھا ادھر پوچھا. اس زمانے میں اوس اور خزرج کے قبیلے وہاں رہتے تھے، اور یہود نصارہ بھی بہت رہتے تھے وہاں. بنو قریظہ، بنی قینقاع، بنی نذیر، یہ بڑے بڑے قافلے تھے اور بڑے بڑے قبیلے تھے جو مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے، اور ان کا بٹ بھی تھا مدینہ منورہ میں. تو کسی نے بھی اس لڑکی کا عطا پتہ نہیں دیا. پوچھتے تھے ہاشم، یہ کہتے تھے بھئی یہ لڑکی یہ کون ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، لیکن کوئی بھی ان کو صحیح پتہ بتاتا نہیں تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاشم جو ہے وہ صبح صبح روزانہ بازار میں جا کر بیٹھ جاتے، وہ لڑکی کے آنے کا انتظار کرتے، لوگوں سے پوچھتے. اس لڑکی سے تو پوچھا نہیں، لوگوں سے پوچھتے کہ یہ لڑکی ہے کون، لیکن کسی نے کوئی خاص خاطر خواہ تو جواب نہیں دیتا تھا. ایک بڑھیا آئی، اس بڑھیا نے کہا بھئی روزانہ تو آتا ہے یہاں اور اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو کیا تیری آنکھوں میں میل ہے؟ اس نے کہا امی میری آنکھوں میں میل نہیں ہے، اصل میں نے اس کی پیشانی پر کچھ پڑھ لیا ہے، یہ لڑکی مجھے پسند ہے، مجھے اس کے گھر کا آتا پتہ بتا دو. اچانک کا خیر، یہ جملہ یاد رکھنا، اچانک کا خیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگتے تھے، صبح شام مانگتے تھے کہ اللہ اچانک کا خیر مجھے دے دے، اچانک کے شر سے میری حفاظت فرما. ہم بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں اچانک کا خیر دے، یعنی اچانک خبر آ جاوے کہ کورونا وائرس آسمانوں پر چلا گیا، اچانک ہمیں خبر آ جاوے کہ ساری پریشانیاں دور ہو گئیں. یہ چنانچہ اس بڑھیا نے کہا کہ میں اس کا پتہ بتاتی ہوں تجھ کو، تو میرے ساتھ چل. لیکن اس بڑھیا نے بھی کوئی خاص ساتھ نہیں دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 4-5 دن کے بعد جب ہاشم کے دل کے اندر وہ لڑکی اتر گئی اور پھر لڑکی جو چلی تو لڑکی کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلے ہاشم، اور گھر پر گئے. گھر پر جا کر اس کے باپ تھے لڑکی کے، اس سے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. یہ کہا بھی ملو، کیا بات ہے؟ یہ کہا آپ کی یہ لڑکی اگر غیر شادی شدہ ہے، فارغہ ہے، فارغہ کہتے تھے، فارغہ کا مطلب یہ کہ بغیر شوہر والی، کوئی کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ ہاشم نے لڑکی سے بات کی اور کہا پہلے مجھے اس کا نام بتاؤ. تو باپ نے کہا اس کا نام ہے سلمہ. اس لڑکی کا نام سلمہ تھا، اور باپ نے کہا یہ غیر شادی شدہ ہے. تو ہاشم نے کہا میرے ساتھ نکاح کرا دو اس کا. تو باپ نے کہا کہ تم کون ہو، مسافر آدمی ہو، اور پھر یہ لڑکی کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ. تو ہاشم نے کہا میں ہاشم ہوں، ہاشم. ارے ہاشم وہ مکہ والا؟ یہ کہا ہاں، قریشی. قریش اصل میں بہت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، سمندر میں مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا نام ہے قریش. تو وہ سارے مچھلیوں پر جو ہے بٹ کرتی ہے، اس لیے قریش کو قریش کہتے ہیں کہ بڑا قبیلہ تھا. تو یہ لگا میں ہاشم ہوں، ہاشم تیری لڑکی کو میں سکھی رکھوں گا، تو بالکل مطمئن رہے. چنانچہ یہ سلمہ کے ساتھ ہاشم کا نکاح ہو گیا. 15 دن وہی قیام کیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے 20 دن قیام کیا، اور پھر جو ہے یہ ہاشم چلے گئے شام بغرض تجارت. سلمہ رہ گئی مدینہ منورہ میں، اور سلمہ سے اور سلمہ کے باپ سے یہ کہا کہ دیکھو ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینہ تو نہیں، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینے کے بعد واپس لوٹیں گے. جب واپس لوٹیں گے تو مدینہ منورہ میں قیام بھی کریں گے، اور قیام کر کے ہم جو ہے تمہاری لڑکی کو مکہ مکرمہ لے جائیں گے. یہ بات طے ہوگی. 15 دن 25 دن قیام کر کے بیوی کے ساتھ یہ ہاشم چلے گئے شام. اب جب شام گئے 2 مہینہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں، 3 مہینہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں.
4 مہینہ گزر گیا کوئی خبر نہیں، 6 مہینہ گزر گیا کوئی خبر نہیں، بھئی یہ قافلہ گیا کہاں؟ یہ ہاشم پتہ نہیں یہ لوگ کہاں گئے، کہیں یمبو کے راستے سے مکہ تو نہیں چلے گئے، کہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہم کو؟ اس لیے کہ شام سے کسی کو مکہ جانا ہے تو سیدھا سیدھا راستہ تو یہ مدینہ والا ہے، کہ شام سے آئے گا جارڈن، جارڈن سے آئے گا تبوک، تبوک سے آئے گا معلّہ، معلّہ سے آئے گا صالح مدین علیہ السلام کے ویلا مدینہ اخاہم شعیبہ، وہاں پہنچے گا، اور پھر آئے گا خیبر، خیبر سے آئے گا مدینہ، مدینہ منورہ سے پہنچے گا مکہ۔ یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ہیرا پھیری کرنا چاہے تو صاحب جو ہے تبوک سے سیدھا یمبو ہوتے ہوئے اور رابغ ہوتے ہوئے وہ رستے سے، سمندری رستے سے بھی جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ شک ہوا کہ یار ہماری لڑکی کے ساتھ کچھ دھوکہ بوکا تو نہیں کیا۔ خیر اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھے نہیں، موبائل فون تو تھے نہیں، لیکن اڑتے 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 خبر آئی کہ بھی ہاشم کو تو سانپ نے کاٹ لیا وہاں، اور ہاشم کا تو وہاں شام میں ہی انتقال ہو گیا، اور یہاں یہ سلمہ یہ حمل سے تھی۔ بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا۔ جب لڑکا پیدا ہوا تو اس کے سر پر بال تھے، ایک بال جو ہے سفید تھا، تو سارے مدینہ والوں نے کہا کہ ارے یہ لڑکا تو یتیم پیدا ہوا ہے، لیکن ہذا شیبہ، شیبہ شیبہ، یہ تو بوڑھا ہے، بوڑھا ہے۔ ارے بھی کیوں بوڑھا ہے؟ یہ کہ بال سفید ہے، دیکھو۔ سارے مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ سلمہ بیوہ ہو گئی اور یہ بچہ جو ہے یہ یتیم ہے۔ اچھا وہاں مکہ والے بھی ہاشم کو ڈھونڈ رہے تھے، کبھی کہاں گئے؟ مدینہ والے بھی ڈھونڈ رہے تھے، ہاشم کا تو انتقال ہو گیا وہاں۔ قافلے نے آ کر خبر دی کہ ان کا تو وہاں انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب یہ لڑکا جو پیدا ہوا اور سر میں بال جو ہے ایک بال سفید تھا، تو پورے مدینہ والوں نے ان کا نام رکھا شیبہ۔ اور وہاں مکہ مکرمہ میں ان کے جو رشتہ دار تھے ہاشم کے، انہیں اطلاع ملی کہ بھی ہاشم نے شادی بھی کی ہے اور لڑکا بھی پیدا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اب کسی سے، وہ تو بہو ہے ہماری سلمہ، ہمیں تو جا کے لانا چاہیے۔ چنانچہ مکہ والے ہاشم کو دیکھنے تو جا نہیں سکتے، وہ تو مرا گئے شام میں، لیکن مدینہ آ کر بہو کو تو لے جاویں، مدینہ آ کر اپنا جو بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے اس کو تو لے جاویں۔ چنانچہ وہاں سے لوگ آئے لینے کے لیے۔ جب لوگ لینے کے لیے آئے، تحقیق کی بھی ہاشم نے کون سی لڑکی سے شادی کی، ہاشم نے کون سی لڑکی سے شادی کی، بتایا کہ یہ گھر میں شادی کی۔ وہاں سلمہ کے پاس گئے، کچھ روئے دھوئے، جیسے عربوں کی عادت تھی کہ وہ ایک ایک سال میں بھی تعزیت کرتے تھے وہ لوگ، وہاں کی عورتیں بھی ایک ایک سال میں تعزیت کرتی تھی۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جو ہے باقاعدہ نوحہ کرنے کے لیے، رونا یعنی رونے کے لیے عورتوں کو جمع کر کے رکھا جاتا تھا، بھاڑے کی عورتیں تھی، کرائے کی، مطلب ان کا کام ہی جو ہے رونا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا نوحہ کرنا۔ 1 سال کے لیے کرائے سے عورتیں لے آتے تھے 10-15، اور اچھے خاصا جو ہے کھانا کھا رہے، یہ کر رہے، لوگ آئے تو وہ ان عورتوں نے جو ہے فوراً رونا شروع کر دیا، واہ جبلا، واہ جبلا، ارے وہ تو پہاڑ جیسا تھا، ارے وہ تو چاند جیسا تھا، ارے ابھی تو تم کھانا کھا رہی تھی۔ ویسے بھی عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے، تو وہاں جو ہے انہوں نے نوحہ شروع کر دیا مدینہ میں۔ اچھا تو لڑکا جو پیدا ہوا وہ لاؤ، تو لیا لڑکے کو، کہا کہ کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام شیبہ، بوڑھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اس کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ عبد المطلب تھے کہ یہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ یہ کہا نہیں نہیں نہیں، تم شیبہ کیسے کہتے ہو؟ یہ تو جو ہے اس کا نام عبد المطلب ہے، اور اس کا جو بھی خرچہ، سلمہ کو کہا کہ اب جو ہے یہ لڑکا ہمارا ہے، تم بالکل بے فکر رہنا، تم بھی ہماری ہو، ہم تمہیں مکہ مکرمہ لے جائیں گے، لیکن یہ کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، تھوڑا اس قسم کا ہو جائے کہ ہم، تو مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں بھی، آپ اس لڑکے کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخی روایتیں ہیں، تاریخی روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ مکہ سے جو رشتہ دار آئے تھے وہ سلمہ کو اور یہ عبد المطلب کو لے کر
مکہ مکرمہ پہنچے. جب مکہ مکرمہ پہنچے، تنعیم کے قریب پہنچے، تو یہ عبد المطلب تو چھوٹے تھے، پرانے کپڑے، بخار، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، اور اس طریقے سے یہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تب یہ شرم آ رہی تھی. دو بات کی شرم آ رہی تھی. کبھی ہاشم نے مدینہ جا کر شادی کی، ایک یہ کبھی کسی کو یہاں اطلاع بھی نہیں دی. دوسرا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا، اب یہ سلمہ کو کہاں رکھیں اور یہ بچے کو کہاں رکھیں. تھے تو شریف لوگ، یہ تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ لڑکا کس کا ہے، تو کہتے تھے کہ ہے، ہم لے آئے ہیں، کسی جگہ سے ملا ہے. یہ عبد المطلب تھے. عبد المطلب بچپنا ان کا بہت یتیمی میں گزرا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اچھا تھے بڑے کے بیٹے، لیکن باپ بڑا تھا، بہت خدمت کرتا تھا. اچھا یہ بہو جو ہے یعنی ماں، اسی لیے میں میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ کسی کے یہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو تو ہاشم اور سلمہ نام رکھو کہ اس کا جوڑ ہے، یا کسی کے یہاں جیسے ایک لڑکا پیدا ہوا ہاشم نام رکھو. پھر جو اللہ نے لڑکی دی سلمہ نام رکھو. یہ سلمہ، زینب، اسلم، یہ پرانے نام ہیں، یعنی پرانی شریعتوں کے نام ہیں جو چلے آ رہے ہیں، جو باقی رکھے. اسی لیے مدینہ منورہ میں زینبیں بہت ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے ہر گھر میں زینب ہوتی تھی، ہر گھر میں زینبوں کے قصے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ایو زینب، بھئی مدینہ میں تو مدینہ تو زینب سے بھرا ہوا ہے، ہر گھر میں زینب ہے، بتاؤ وہ کون سی زینب کا ایک قصہ ہے. یا فرماتے تھے. اور ایک بات کہوں، مذاق کر رہا ہوں، برا مت ماننا، زینب نام جو ہے یہ بہت اچھا ہے، برکتی ہے. بس تھوڑا سا ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ زینب نامی لڑکیاں جو ہے تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہیں، بس اتنا، لیکن برکتیں بہت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. برا مت ماننا، اگر برا لگے، کوئی زینب سن رہی ہو تو برا نہ مانے. یہ تو بات میں آ گئی بات، میں نے بتا دی. حضور نے خود اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا. عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا. اور کئی زینبوں کے قصان زینب عن زینب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو دے یعنی زہر دینے والی جو تھی اس کا نام بھی زینب تھا، یہودیہ تھی. اب بقیہ تفصیل ہاشم کی، یہ عبد المطلب کی اور سلمہ کی کل انشاءاللہ پوری کروں گا. ابھی مفتی صاحب سے جو ہے مسائل سن لیجیے آپ. کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ابھی ہمارے سامنے یہ جو وائرس آیا ہوا ہے، تو اس سے متعلق کچھ اہم مسائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے تھے مجھے. تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں نماز کے مسائل سے متعلق، کہ اس میں نماز کے مسائل بھی ہے، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہے، نماز جنازہ کے بھی مسائل بھی ہے. تو نماز کے مسائل سے شروع کرتے ہیں کہ عام طور پر تو مرد لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے نماز کا، تو وہاں جماعت کے ساتھ میں بھی نماز ہوتی ہے. نماز مستقل اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مستقل ایک اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز 27 گنا بڑھ جاتی ہے انفرادی نماز کے مقابلے میں. اسی طرح جماعت کی تاکید کے لیے وہ حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو جنگل میں بھیجوں اور وہاں سے لکڑیاں منگواؤں، اور جن لوگوں نے گھر میں انفرادی نماز پڑھ لی ہے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے شفیق ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود انفرادی نماز پڑھنے والوں کے لیے کس قسم کی سختی والی بات کی ہے وہ ہم دیکھیں. تو یہ تو 2 احادیث، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں. ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ کم سے کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے. بغیر کسی عذر کے انسان چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اس لیے اب مسجدوں میں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے. تو اب گھروں میں نماز پڑھنے کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر نماز پڑھ لے، دوسرا یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے.
تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ خود ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے گھر میں نماز پڑھائی ہے۔ تو اس وقت میں ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا بھی الحمدللہ موقع مل رہا ہے، اس لیے گھروں کے اندر ہم جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں۔ گھر کے اندر جماعت کے ساتھ ہم نماز جو پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری اور چیزوں پر بھی عمل ہوگا۔ فقہ کی کتابوں کے اندر ایک چیز مستقل آتی ہے کہ گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے، خود گھر کی مسجد، گھر کے اندر ایک جگہ ہو جہاں پہ نماز ہو۔ تو اس چیز پر بھی عمل ہو جاتا ہے کہ گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی جائے جہاں پہ نماز ہو باقاعدہ۔ اسی طریقے سے خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھئی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز بھی نہ ہو، قرآن بھی نہ ہو، تعلیم بھی نہ ہو، اور یہ سب چیزیں ہوتی رہے گی تو ہمارا گھر قبرستان بننے سے بچ جائے گا۔ تو اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، ہم اپنے گھروں کے اندر نماز وغیرہ کو زندہ کریں گے۔ تو سب سے پہلی آج تو یہ بات ہے کہ گھر کے اندر ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز کس طریقے سے پڑھنا، اس کے بہت سے مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ میں آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں گا کہ جماعت کے ساتھ نماز کس طریقے سے پڑھنا، پھر نیت کے جو مسائل ہیں وہ سب کل بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا حازنين، اللهم لا تردنا خاسرين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أجود الجوادين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم واقية كواقية الوليد، تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام، نصرا كنصر محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. لا إله إلا الله الحنان المنان، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے. اے اللہ یہ سارے انسان دنیا میں جتنے آباد ہیں، جون سے ملک میں ہیں، اے اللہ جون سی زمین پر ہیں، وہ سارے کے سارے تیرا کنبہ ہے. تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس میں ہر مخلوق آ گئی، جانور بھی آ گئے، سب آ گئے. الخلق عیال اللہ، ہر جس چیز کو تو نے پیدا کیا ہے اے اللہ تیرا کنبہ ہے. اے اللہ اس وقت میں انسانیت بہت پریشان ہے،
اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے آفت سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو، ہسپتالوں میں جو بیمار ہو، جس مذہب کا بیمار ہو، اے اللہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ تو عطا فرما۔ اے اللہ مسجدیں رو رہی ہے، کعبہ رو رہا ہے، حجر اسود رو رہا ہے، اور اللہ صفا مروہ بھی رو رہے ہیں، اور رکن یمانی بھی رو رہا ہے، اور حتیم بھی رو رہا ہے، ملتزم بھی رو رہا ہے، اور اللہ مقام ابراہیم بھی انتظار میں ہے، زمزم کا کنواں بھی انتظار میں ہے، اور مدینہ منورہ کی کھڑکیاں، مدینہ منورہ کی اللہ ستون یہ انتظار میں ہے، مسجدیں انتظار میں ہیں کہ کہاں چلے گئے نماز پڑھنے والے، مینارے انتظار میں ہیں، ممبر اور محراب انتظار میں ہے۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے آفت سے تو ہماری حفاظت فرما دے، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ اے اللہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کریم ہمیشہ بہت جلدی خوش ہو جایا کرتا ہے۔ اے اللہ رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، مگر تو اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، تیرا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہر انسان کو اے اللہ تو اپنا قرب دے دے۔ ہماری یہ دعا ہے جتنے انسان اس وقت دنیا میں آباد ہیں ان سب کو سیدھا راستہ بتا دے، اور ان سب کو ہدایت دے کر ہم سب کو تو جنت میں داخل فرما دے۔ اے اللہ تیری جنتیں بہت وسیع ہیں، اے اللہ تو دلوں کی دھڑکن کو جانتا ہے، تو ہواؤں کے رخوں کو تو مقرر کرتا ہے، پہاڑوں کے وزنوں کو تو جانتا ہے، سمندروں کے پیمانوں کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ ساری مخلوق کو تیری ضرورت ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ انسانیت کو سکون کا سانس دے دے، انسانیت کو اچانک کا خیر دے دے، انسانیت کو اچانک کا خیر دے دے۔ یہ جو بیماری آئی ہے تیرے حکم سے آئی ہے، اور یہ تیرے حکم سے ہی واپس ہوگی۔ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہوں عافیت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا اللہ جو جس لائن سے ہمیں اپنے یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں اور عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، ہمیں اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سے اے اللہ تو ہم سب کو جوڑ دے، ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، تہجد پڑھنے والا بنا دے، تیری طرف جھکنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم چاند اور سورج بھی دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ کیا ہو گیا، ستارے بھی دیکھ رہے ہیں، ہوائیں بھی دیکھ رہی ہیں، جنات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ جناتوں کو تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ تو انسانوں کا ہے۔ جنات تو طواف بھی کرتے ہیں، جنات تو مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، جنات تو روزہ بھی رکھتے ہیں، جنات تو جو ہے سارے خیر کے کام کرتے ہیں، تو عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن انسان پر اللہ پریشانی میں آ گیا۔ اے اللہ وہ بھی تیری مخلوق، انسان بھی تیری مخلوق۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے اچانک کے خیر کے فیصلے فرما، اچانک کے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ سارے ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اس دعا پر
اس وقت دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو، جس حال میں آمین کہی جا رہی ہو، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے جس حال میں، اے اللہ تو ان سب کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ اے اللہ پوری انسانیت کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اے اللہ پوری انسانیت کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اور ہر فرد، ہر انسان کو جو پریشان نہ ہو۔ بلکہ میں تو آپ سے اللہ درخواست کرتا ہوں، جنگلوں میں اگر جانور بھی بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے، مچھلیاں بھی بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے، حشرات الارض بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے۔ شفا تیرے خزانے سے آتی ہے اور لوگوں میں بٹتی ہے۔ اے اللہ اچانک کا خیر تو ہم سب کو نصیب فرما، اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرما۔ کوئی کورونا وائرس میں کی بیماری میں ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی گردے کی بیماری میں ہے، کوئی شوگر کی بیماری میں ہے، کسی کو آنکھ کی تکلیف ہے، کسی کے گھٹنے کی تکلیف ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے بندے بندیاں جانتی ہیں، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو جسے جو ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا پہنچا، مکان کی ضرورت ہو مکان کا انتظام فرما، پیسوں کو ضرورت ہو تو پیسہ دے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اغلقت جمیع الابواب الا بابک، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پوری انسانیت پر اے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اور پوری انسانیت کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اخیر میں پھر سے ایک مرتبہ کہوں گا، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔